السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس سے اوپر والی قسط میں 141ویں قسط میں یہ باتیں تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باحیات ہونا، اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہونا، یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور اس کی اجماعیت خود مرزا قادیانی نے بھی تسلیم کی۔ مگر ایک دور ایسا آتا ہے کہ مرزا قادیانی خود اپنے اس عقیدے سے منحرف ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا عقیدہ گھڑ لیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آنے والے تھے وہ میں ہی ہوں جو آیا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد سے اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے۔ تو آئیے آج کچھ گفتگو کرتے ہیں مرزا قادیانی کی عقیدے میں تبدیلی کے بارے میں، کہ اس کی بنیاد کیا بنی، سابقہ عقیدے کے بارے میں، اس کی وزر تراشیاں کیا کیا آزار اس نے پیش کیے ہیں سابقہ عقیدے سے انحراف کی، اور اس پر تھوڑا سا مختصر سا تبصرہ بھی کر لیتے ہیں۔ چلیے کہ جیسا کہ پہلے ایک بات آپ سن چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی پہلی الہامی کتاب براہین احمدیہ میں قرآن کریم اور اپنے الہام کے حوالے سے حیات مسیح کا عقیدہ درج کیا تھا، جیسے 141ویں قسط میں آپ کو مکمل طور پر یہ بات مل جائے گی۔ لیکن 1891 میں وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو گیا اور وفات مسیح کا نیا عقیدہ گھڑ لیا کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اسے مسیح موعود بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو مرزا قادیانی کے سابقہ اسلامی عقیدے سے گریز اور فرار کے داستان، عقیدے میں تبدیلی اور اس کی بنیاد کے علاوہ اس نے جو عذر تراشیاں پیش کی ہیں، آج اسے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، سب سے پہلی بات، مرزا قادیانی کے عقیدے میں تبدیلی کیسے آئی۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، کتاب کا حوالہ ہے جو ابھی سنایا جائے گا آپ حضرات کے سامنے، اس کی عبارت پیش کی جا رہی ہے، سنیے کہ باوجود یہ کہ میں براہین احمدیہ میں صاف اور روشن طور پر مسیح موعود ٹھہرایا گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے بوجہ اس ذہول کے جو میرے اوپر ڈالا گیا حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ میری کمال سادگی اور ذہول پر یہ دلیل ہے کہ وحی الہی مندرجہ براہین احمدیہ تو مجھے مسیح موعود بناتی تھی، مگر میں نے اس رسمی عقیدے کو براہین میں لکھ دیا۔ میں خود تعجب کرتا ہوں کہ میں نے باوجود کھلی وحی کے جو براہین احمدیہ میں مجھے مسیح موعود بناتی تھی، کیوں کر اس کتاب میں یہ رسمی عقیدہ لکھ دیا۔ پھر میں قریباً 12 برس تک، جو ایک زمانہ دراز ہے، بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد مجھ سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے، اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا۔ جب 12 برس گزر گئے، تب وہ وقت آیا کہ میرے اوپر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تواتر سے اس بارے میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ یہ عبارت سن لیا آپ نے، اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 113 کی عبارت ہے۔ چلیے آگے اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ دوسری عبارت سن لیجیے، لکھتا ہے کہ میں براہین احمدیہ کے وقت میں ہی یہ دعویٰ کرتا کہ میں مسیح موعود ہوں، مگر خدا نے میری نظر کو پھیر دیا۔ میں براہین کی اس وحی کو نہ سمجھ سکا کہ وہ مجھے مسیح موعود بناتی ہے۔ یہ میری سادگی تھی جو میری سچائی پر ایک عظیم الشان دلیل تھی، ورنہ میرے مخالف مجھے بتلا دیں کہ میں نے باوجود یہ کہ براہین احمدیہ میں مسیح موعود بنایا گیا تھا، 12 برس تک یہ دعویٰ کیوں نہ کیا، اور کیوں براہین احمدیہ میں خدا کی وحی کی مخالفت لکھ دیا، خدا کی وحی کے مخالف لکھ دیا۔ اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 114۔
ایک اور عبارت سنیے، لکھتا ہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں یہ بھی اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے، مگر یہ بھی میری غلطی تھی جو اس الہام کے مخالف تھی جو براہین احمدیہ ہی میں لکھا گیا، کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآنی پیشین گوئی کا مصداق ٹھہرایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی۔ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایام صلح، روحان خزائن، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 272۔ یہ اقتباسات ہیں مختلف کتابوں سے جس میں اس نے اقرار کیا ہے کہ میں ایک زمانے میں حیات مسیح کا معتقد تھا اور اس بات کا اعتقاد رکھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آنے والے ہیں، مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود بنا ڈالا تھا۔ ان اقتباسات سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو براہین احمدیہ کے زمانے میں ہی مسیح موعود مقرر کر دیا تھا، لیکن وہ تقریباً 12 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا۔ رسمی عقیدہ کہہ رہا ہے اسے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوں گے، دنیا میں آئیں گے، رسمی عقیدہ کہہ رہا ہے۔ اس نے چلیے اس نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کھلی وحی کی مخالفت سال ہا سال تک کرتا رہا۔ واقعتاً اس نے غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ اچھا، اگر مرزا قادیانی اپنے اوپر نازل ہونے والے الہامات پر غور کرتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تو اسے شد مد سے براہین احمدیہ میں مسیح موعود کے منصب پر فائز فرماتا ہے، لیکن وہ اللہ کی وحی کی صریح مخالفت کر کے حیات مسیح کا عقیدہ رقم کر رہا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ وہ مسیح موعود بنایا گیا، اللہ نے تو اسے کبھی کا مسیح موعود بنا دیا اس کے اپنے عقیدے میں، اور اسی جہالت میں سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوڑ مغز انسان جسے اسے دیے ہوئے عہدے کو بھی یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ انسانیت سے بھی خارج شخص ہے، لیکن چلیے اس کا اپنا عقیدہ سامنے رکھ کر تھوڑی سی گفتگو کر لیں ہم، اور یوں سوچیں کہ اسے اللہ نے 12 سال پہلے مسیح موعود بنا دیا تھا، 12 سال تک اسی جہالت میں رہا کہ میں مسیح موعود نہیں ہوں۔ کیا ایسا انسان اس قابل ہے کہ اس مسیح موعود مان لیا جائے اسے؟ اب دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مسیح موعود کے منصب سے نوازتے ہیں مگر پھر بھی وہ شخص اپنے منصب سے ناواقف رہتا ہے تو یقیناً وہ اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرنے والا سمجھا جائے گا۔ جسے ایک عہدہ دیا جائے اور اس عہدے کو وہ جانتا بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی عمل پیرا بھی نہیں ہے، تو کیا پھر ایسا شخص اس لائق ہے کہ اسے اس عہدے پہ رکھا جائے؟ ایسے شخص کے بارے میں غور کیا جائے کہ وہ کس قدر ناکام انسان ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر حکومت کسی شخص کو کسی صوبے کا گورنر بنا کر بھیجے اور جسے بھیجا جا رہا اسے پتا ہی نہیں کہ میں گورنر ہوں، یا وہ سمجھتا ہی نہیں کہ گورنر کس کو کہتے ہیں، تو وہ گورنر کے فرائض کیسے انجام دے گا؟ تیسری بات، بالکل واضح اور تسلیم شدہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو منصب نبوت یا مسیح موعود کے منصب سے نوازتے ہیں پھر وہ نبی یا مسیح لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ تو اس پر ایمان نہ لانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جس کو مسیح موعود کے منصب پر فائز کر رہے ہیں اور وہ 12 سال تک بے خبری اور غفلت میں اللہ تعالیٰ کی وحی کی مسلسل مخالفت کر رہا ہے اور اپنے جو عقیدہ اسے دیا گیا اس کے بالکل الٹا عقیدہ رکھتا ہے کہ میں مسیح موعود نہیں ہوں بلکہ حیات مسیح کے عقیدے پر جمع رہتا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے منصب سے غفلت برتنا، یعنی یہ باتیں ہم تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے انسان سے بھی، انسان کی جمعیت میں بھی ہم شمار سمجھتے نہیں ہیں، مگر اس کے اپنے دعوے کو سامنے رکھ کر ہم تھوڑا سا چرچا کریں، بحث کریں تو یہ باتیں نکلتی ہیں۔ چوتھی بات یہ نکلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو براہین احمدیہ میں ہی بڑی شدمد سے مسیح قرار دیا، مسیح موعود قرار دیا تھا،
اور مرزا قادیانی اس سے انکار کرتا رہا، تو کیا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بے خبر و غافل تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ میں نے ایک انسان کو مسیح موعود بنایا ہے اور 12 سال تک وہ اپنے آپ کو مسیح موعود سمجھ ہی نہیں رہا ہے، کہ اس کے حکم صریح اور متواتر الہام کی بڑے زور شور سے خود ملہم خلاف ورزی کر رہا ہے؟ یہ خلاف ورزی دیکھ کر اللہ تعالیٰ پھر بھی خاموش ہے، کوئی تنبیہ بھی نہیں کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں آپ کے عقیدے کی خیر منانی پڑے گی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے صریح خلاف ورزی اور نافرمانی کرے تو ایسے شخص کو کسی طرح مسیح موعود نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال مرزا قادیانی کے اعتقاد کے 2 دور ہیں۔ پہلا دور براہین احمدیہ کی اشاعت کا زمانہ 1880 تا 1884، 4 سال، جب مرزا قادیانی حیات مسیح کا قائل تھا، اور دوسرا دور 1891 کے بعد کا، جس میں اس نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا اور وفات مسیح کا قائل ہو گیا اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ ہے اس کے عقیدے کی تبدیلی۔ رہا یہ سوال کہ اس نے عقیدہ کیوں بدل لیا، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی تفصیلات اس کی بعد والی قسط میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے ساتھ جڑے رہنے، مرتے دم تک اس کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔